آج کا یہ موضوع خودکشی یعنی سوسائڈ کرنا، یہ اسلام میں اس کا کیا ہے، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا؟ تو آئیے، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6607 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں ایک شخص کو بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے دیکھا، فرمایا جو کسی جہنمی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں اس شخص کو ایک گہرا زخم لگا، اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے اپنی تلوار کے دھار سے اپنے سینے میں گھونپ دی، یعنی خودکشی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جو ہے وہ جنتیوں کے کام کرتا ہے، جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے، اور حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے، دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ دوزخیوں والے کام کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا، وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا، اسے اپنے پیٹ میں گھومتا رہے۔ اور جس نے زہر پی یعنی خودکشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں اسے گھونٹ گھونٹ کر پیتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرتا رہے گا۔ پیارے بھائیو، خودکشی کرنے والے کا جنازہ تک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور لیکن صحابہ کرام کو حکم دیا کہ صلو علی صاحبکم، کہ تم اس کا جنازہ جو ہے پڑھ لو۔ دعائے مغفرت دیکھیں، یہ اس سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عذاب ہلکا کر دے۔ اگر توحید پر تھا تو بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سزا دے کر جنت میں لے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو تنبیہ کریں کہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرنی۔ آج بہت سارے لوگ، جاب چلے گی خودکشی کر لی، میاں بیوی جھگڑا ہو گیا، بیوی نے یا میاں نے خودکشی کر لی، اور بعض سٹوڈنٹ جو اپنے ایگزام میں جب فیل ہو جاتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے کسی بڑی بیماری میں مبتلا جب ہو جاتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں، آپ کو مار لیتے ہیں۔ بھائی آزمائش تو آنی، اللہ تعالیٰ نے تو آزمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ بقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کئی چیزوں کا ذکر ہے اس میں، مالوں کی کمی، اور کسی چیز سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن خوشخبری کن کے لیے؟ جو صبر کرتے ہیں۔ تو اس آزمائش سے یہ لوگ فیل ہو گئے۔ اور بعض جو ہے لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں عشق میں جو ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی یاد رکھیں، خودکشی گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا عذاب اس کی وجہ، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس سے جو انسان کافر تو نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خودکشی کرنے والا کا جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے سے انکار کر دیا، اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کا جنازہ پڑھنا۔ اسی طرح پیارے بھائی خودکشی کرنے والا لانگ ٹائم تک جہنم میں نہیں رہے گا، یاد رکھیں، کیونکہ تھا تو مسلمان، اور جس طرح دوسرے بڑے گناہ، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ اس کے جنازے میں بڑے بڑے عالم دین، اہل علم، یہ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے تاکہ باقی لوگوں کو عبرت ہو کہ اس نے خودکشی کی ہے، اس لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ اہل علم لوگ جو اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، کبھی بھی دیکھیں نا، مولوی نے کبھی خودکشی کی ہے؟ آپ کہیں گے مولوی تو اس کے تو ویسے ہی جناب دانے پانی کا حساب کتاب یعنی فٹ فاٹ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں ایک مولوی کی یا مؤذن کی تنخواہ کتنی ہے؟ 15,000 20,000۔ لیکن کبھی سنا ہے کہ کسی مولوی نے خودکشی کی ہو؟ نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو مر جائیں گے جان چھوٹ جائے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، کس نے کیا سچ کہا تھا کہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ مرنے کے بعد تو اور پھنس گئے۔ اسی طرح پیارے بھائی خودکشی کا جو معاملہ ہے، خودکشی کا معاملہ، وہ بھی یہ دین سے دوری ہے، اللہ سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ جسم میرا ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، وہ تو بالکل خودکشی نہ کرتا۔ جس کو تھوڑا سا بھی علم ہے وہ کبھی بھی یہ رسک نہیں لے گا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، جبکہ یہ جسم اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا جنازہ نہیں پڑھا، حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تاکہ لوگ اس جرم یعنی یہ جو اتنا بڑا جرم ہے، اس کو لوگ ہلکا نہ سمجھیں، ڈریں اس گناہ کرنے سے۔ اور جو علماء کرام ہیں تنبیہ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گہونے جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً۔
بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.